بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 59 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسویٹی آف مئی، منتھ مئی کا جو آپ لوگوں کو اسویٹی ملی ہوئی ہے وہ میں نے آج آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اسویٹی والے پیجز اٹھائیں جو آپ کو ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً 8 سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آدھے میں اس ایک لیکچر میں ایکسپلین کر لوں گی اور آدھے پھر دوسرے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ شیٹس رکھے یا رف جو نوٹ بک ہے وہ رکھے، ساتھ میں پینسل رکھ لیں۔ جو چیز آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں آن دا اسپاٹ، اور پھر جب آپ اس کو نیٹ کریں تو پھر آپ اسی سے ان ہینڈ سے مدد لے لیں جو میں ابھی آپ کو ہر سوال کے ساتھ بتانے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح آپ نے اپریل منتھ کا اسویٹی جو ہے وہ کیا ہوا ہے جس طریقے سے، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس اسویٹی کو بھی الگ سے شیٹ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو لائنس والے شیٹس لے لیں جس کے دونوں سائڈس پہ مارجن لائنس لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پیج پر آپ اس کو اسٹیپل کریں چند پیجز کو، اور فرسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں لکھنا، اس پہ آپ نے لکھنا ہے اردو اسویٹی آف مئی 2020، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اوپر مارکر سے یہ ہیڈنگ دینی ہے پیجز کے فرسٹ پیج پر، شیٹس کے فرسٹ پیج پر، ٹھیک ہے۔ اور نیچے اپنا نام، کلاس، سیکشن، ٹھیک ہے، اور سیریل نمبر، یہ سارا آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ کلاس 7 جس سیکشن میں ہے، پی ایم ایل ایس اے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ پہ مینشن کر لے، اپنا سیریل نمبر، اپنا فل نیم، صحیح ہے، تاکہ جب آپ پھر اس کو سبمٹ کریں تو کلاس وائز جو ہم رکھیں گے، کلیکٹ کریں گے، تو آپ کی سویٹی ایگزیکٹ کلاس میں چلی جائے، سبمٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سویٹی میں ہمارا جو فرسٹ کویسچن ہے، سوال ہے، وہ ہے مضامین کا، ٹھیک ہے، کہ مندرجہ ذیل موضوعات پر مضمون تحریر کرے، جس میں پہلا مضمون ہے خدمت خلق اور دوسرا مضمون ہے ناقابل فراموش واقعہ۔ خدمت خلق، خلق بندے کو کہتے ہیں، اور خدمت کرنا، کسی کی کام آنا، مدد کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، سب سے پہلے وہ اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے بندوں کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کے بندوں یعنی اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے اور مشکل میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ وہ احساس محبت رکھتا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، اور جن میں سب سے اہم وصف جو ہے وہ خدمت خلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی موضوع کو لے کر اس پر تقریباً 4-5 پیراگراف میں مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآنی جو تعلیمات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے واقعات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے کوئی آیت آپ لکھ لیں، الخلق و عیال اللہ، یعنی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ اگر ہم محض خدا ہی سے پیار کرتے ہیں اور اس کی مخلوق سے پیار اور ہمدردی نہیں کرتے، اس سے جذبہ ایثار نہیں رکھتے، تو کبھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسرا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا جو ہے اس کے لیے جنت بن جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ خدمت خلق جو ہے وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آپ فرق بھی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے جو ہے 2 فرائض مقرر کیے ہیں، جس میں ایک فرض جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادت کر کے اور اس کے احکامات پہ چل کے جو ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور دوسرا حق جو ہے وہ حقوق اللہ کا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے مختلف واقعات
لے سکتے ہیں، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں خدمت خلق انجام دی ہے، لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہ گئے ہیں. جذب و ایثار قربانی کا جو ہے آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی خدمت کے لیے جو ہے اپنے جو ہے آرام اور آسائش جو ہے اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور دوسروں کی خدمت کر کے، اس کی مدد کر کے جو ہے، یا دوسروں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح بزرگان دین کا آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے بزرگان دین کا جو ہے وہ شیوا تھا کہ وہ شب و روز مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتے تھے، اور در حقیقت انسان کی پیدائش کی غرض اور عافیت بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ آخر میں یا شروع میں کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ٹھیک ہے. اس طرح کا مضمون جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرا مضمون ہے ناقابل فراموش واقعہ. آپ ایسے بہت سے واقعات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے. اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈر و خوف لگا ہو، یا جو آپ کے لیے بہت زیادہ یادگار رہ گیا ہو. کسی اور کے ساتھ پیش آنے والا ایسا واقعہ، جیسے کسی گھر میں آگ لگی ہو آپ کے محلے میں، پڑوس میں، یا آپ نے کسی ایکسیڈنٹ کا واقعہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا سانپ کے نکلنے کا، کسی کو ڈسنے کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے. اس قسم کے کئی واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، وہ آپ لوگ کے لیے جو ہے ناقابل فراموش ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک واقعہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے شہر کی صورت اچھا آپ اپنا اسویٹین آپ کے پاس ہے نا. تو دوسرا سوال جو ہے وہ ہے خود کو کسی چینل کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے اپنے شہر کے موجودہ حالات کی رپورٹ تحریر کرے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ لوگ اکثر درخواستیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اداروں کو، تو اسی طرح کی قسم کی جو ہے آپ نے اپنے شہر کی صورتحال کے بارے میں اس میں لکھنا ہے، لیکن خود کو ایک چینل کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھنا ہے. جیسے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، اور اس کی وجہ سے جو مختلف قسم کے مسائل درپیش ہیں شہریوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس میں تحریر کرنے ہیں کہ دکانیں بند ہیں اور ضرورت کی جو اشیاء ہے وہ ناپید ہے، نہیں ملتی. خاص طور پر ابھی عید آنے والی ہے، تو عید کے جو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یا دوسری خریداری، خاص طور پر بچے جو ہیں اس کے لیے تنگ کر رہے ہیں. تو ایسے مسائل کا سامنا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. یا بہت ساری ایسی استعمال کی چیزیں جو گھر میں ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ دکانیں بند ہیں، مارکیٹ بازاریں بند ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ صفائی کی صورتحال کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں صفائی کی جو صورتحال ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ اس رپورٹ میں بتا سکتے ہیں، حکام بالغ کو آپ جو ہے کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کے علم میں لا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو ہے صفائی جو ہے، خاص کر نکاسی آب کا جو نالیوں کی جو صفائی ہے وہ کتنی ضروری ہے. کیونکہ آج کل گرمی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں کے ساتھ ہی مچھر اور یہ مکھیاں جو ہیں وہ افزائش پاتی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر صفائی جو ہے وہ کی حالت جو ہے وہ ناقص ہو تو مختلف وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو موجودہ جو صفائی کی ناقص صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ اس رپورٹ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس قسم کی رپورٹ آپ لکھ سکتے ہیں. یا جو ہے آپ لوگوں کے گاؤں میں ملیریا پھیل گیا ہے مچھر کی وجہ سے، یا ڈینگی پھیل گیا ہے، یا آج کل کرونا وائرس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اس کا جو ہے پھیلا ہوا ہے. تو اس کی حفاظتی اقدامات کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے یہ صورتحال لکھنی ہے، اور ملیریا یا ڈینگی وائرس کے جو مچھر ہیں
اس کی بڑھوتری اور افزائش کو روکنے کے لیے مچھر مار سپرے کی ضرورت کے بارے میں آپ لوگ اس صورتحال میں بتا سکتے، اس رپورٹ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس پہ لکھنا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 3 آپ لوگوں کا ایس وی ٹی کا ہے کہ تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنے اسکول میں ارد گرد جو ہے آپ کے محلے میں، شہر میں، گاؤں میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی امتحانات میں، خاص طور پر بورڈ کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان سے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس نمایاں کامیابی کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خود بھی ماشاءاللہ جو ہے، جس کو تعلیم سے بہت زیادہ شوق ہو، اس نمایاں کامیابی کو حاصل کرنے کا شوق ہو، تو اس کے لیے آپ نے اپنے ذہن میں اقدامات سوچے ہوں گے اور ان اقدامات پر عمل بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اقدامات آپ لوگوں نے اس میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تھوڑی سی میں چند ہنٹس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ٹائم ٹیبل آپ لوگوں نے بنانا ہے، سیٹ کرنا ہے کہ کس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، کس مضمون کو کتنا وقت دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی باقاعدہ ریویژن، ریٹن پریکٹس، اپنی لکھائی پر توجہ، بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ لینا اپنے آپ سے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو نمایاں کامیابی دلانے کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ہر مضمون، ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کتابی بھی ایکسٹرا نالج کے لیے جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بار بار آپ ایک ایک چیپٹر کی، ایک ایک بک کی جتنے آپ کے جو ہے چیپٹرز ہیں اس کی ریویژن، تھورلی ریڈنگ جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ ایک چیپٹر کو، ایک سبق کو آپ بار بار اچھی طریقے سے اس کی پڑھائی کریں گے، ریڈنگ کریں گے بک کی، تو اس میں سے جو ایم سی کیوز آتے ہیں، جو شارٹ کویسچن، لانگ کویسچنز آتے ہیں، جو بھی اسٹیٹمنٹس آتا ہے، تو اس کی آپ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اس طرح آپ نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نیٹ پر بھی مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف جو پروفیسرز ہوتے ہیں، جو لیکچرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی لیول کے مطابق جو نالجبل لیکچرز ہوتے ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نالج میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت آپ کو نالج حاصل ہو جائے گا، اور جو کہ آپ کی امتحان میں نمایاں کامیابی کے لیے بہترین قدم ہو سکتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے علامہ اقبال کی نظم دعا کا خلاصہ لکھیں۔ آپ سب نے علامہ اقبال کی نظم دعا جو ہے وہ سنی ہوگی۔ نظم جو ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ پوری نظم آپ پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت آسان الفاظ میں علامہ اقبال نے لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ بچوں کی نظم ہے، اس لیے علامہ اقبال نے بہت آسان الفاظ کا چناؤ کر کے یہ نظم تحریر کی ہے، تو آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اس میں علامہ اقبال جو ہے ایک بچوں کی طرف سے دعا کرتا ہے اللہ پاک سے کہ میری زندگی جو ہے وہ شمع کی طرح ہو، جس طرح شمع جو ہے خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ یعنی یہاں پر اس نے علامہ اقبال نے جو ہے خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے ایثار اور قربانی دینے کے لیے جو ہے یہ نظم دی ہے۔ بوڑھوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، غریبوں کی مدد کے لیے محبت کا جو ہے اس میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں پھر نیک بننے کی جو ہے وہ دعا کی ہے۔ یہ نظم آپ لوگ پڑھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔